السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، آج کا ہمارا مسئلہ ہے جو ایک اسلامی بھائی نے ہمارے سوال کیا، جن کا نام ہے عالی جناب حافظ محمد مناصر۔ ان کا سوال تھا کہ حضرت جیسے کہ نماز جنازہ ادا کی جاتی ہے، نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، تو جو لوگ سائٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں ان کا کیا حکم ہے، کیا معاملات ہیں؟ آئیے اس سوال کو مفتی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں رکھتے ہیں اور سنتے ہیں مفتی صاحب قبلہ کی زبانی۔ حضرت جیسے کہ ہمارے اسلامی بھائی نے سوال کیا، اور بہت اچھا سوال ہے۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ جو ہیں، اور بعض نہیں اکثر لوگ اتنے نماز جنازہ میں نہیں ہوتے جتنے سائٹ میں کھڑے ہوتے ہیں جب نماز جنازہ کا وقت آتا ہے۔ تو ان کا سوال ہے کہ جو لوگ سائٹ میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کا وہ کہتے ہیں کہ بھی ہمیں نماز جنازہ یاد نہیں، دعا یاد نہیں، نیت یاد نہیں، تو ان کا سائٹ میں کھڑا ہونا بہتر ہے یا وضو کر کے اگر یاد نہیں ہے تب بھی نماز جنازہ میں شریک ہونا بہتر ہے؟ کیا اس کے معاملات ہیں؟ کیا عند الشرع کیا معاملہ ہے اس کا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الجواب بعون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق و ثواب۔ آمین۔ نماز جنازہ پڑھنا، ادا کرنا یہ فرض کفایہ ہے جی، لیکن آج کل جو یہ رسم اور یہ رواج بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ اکثر سے زیادہ جو نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، جنازے میں ہماری عوام ہوتی ہے، آدھی سے زیادہ عوام پیچھے کھڑی رہ جاتی ہے قبرستان سے باہر، بے شک یہی بات۔ اور ان میں کچھ بولتے ہیں کہ ہماری دعا یاد نہیں ہے، جی، کچھ بولتے ہیں کہ صاحب ہماری نیت یاد نہیں ہے، کچھ بولتے ہیں کہ ہم ناپاک ہیں۔ جی، بھئی اگر ناپاک تھے تو آپ آئے کیوں تھے نماز جنازہ ادا کرنے؟ بے شک جی، خالی بریانی کھانا تھوڑی بلایا تھا، جی، نماز جنازہ پڑھنا اور اپنے مومن بھائی کو یا جو ہے کسی بھی خاتون کو کاندھا دینا، جی، مٹی دینا، نماز جنازہ پڑھنا، یہ مومن بھائی کا مومن بھائی پر حق ہے۔ حق ہے، بے شک۔ تو اللہ رب العزت نے جو ہے یہ حق رکھا ہے ایک مومن کا دوسرے مومن پر، جی، تو یہ تو حق ہے، اپنے بھائی کا حق ادا کرنا چاہیے، نہیں کریں گے تو حق تلفی ہوگی۔ بے شک۔ رہا یہ کہ ہمارے نیت یاد نہیں ہے، تو نیت اگر زبان سے نہیں کہہ رہے ہیں، دل میں یہ نیت کر لیں کہ ہم جو ہے اپنے اس بھائی کی یا اپنی اس بہن کی نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں، اور پروردگار تو اس کی بخشش فرما، جی، مغفرت فرما۔ یہی تو ہے نماز جنازہ، اصل میں دعا ہے، اس میں دعا کی جاتی ہے، بے شک۔ تمام ایمان والوں کے لیے دعا کی جاتی ہے، نیت کا معنی بھی ہے کہ دل کا پختہ ارادہ۔ پختہ ارادہ ہو۔ جی، تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ زبان سے نیت نہیں ہو تو ہم نماز نہیں پڑھیں گے، ایسا زبان سے نیت تو عید بقرعید کی نماز کی بھی نہیں ہوتی ہے۔ جی، بے شک۔ 50% سے زیادہ عوام جو ہے عید بقرعید کی یہی ہوتا نماز ہے۔ کی جو نیت ہے اس کو کہتی نہیں ہے، 50 نہیں بلکہ حضرت میں بلکہ مانتا زیادہ، ہوں 80-90%۔ 80-90% عوام کے یہ حال ہے کہ ان کے عید بقرعید کی نماز کی جو ہے نیت ہے وہ یاد نہیں ہے، جی، بے شک، زبانی یہی بات ہے۔ ایسے ہی کھڑے ہو جاتے۔ تو جب اس میں ایسے ہی کھڑے ہو سکتے ہیں دل کا ارادہ کر کے کہ ہم عید بقرعید کی نماز ادا کر رہے ہیں، تو اس میں بھی ایسے ہی کھڑے ہو سکتے ہیں کہ ہم اپنے مومن بھائی کی نماز ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، جی، اس کی بخشش کی لیے دعا کے لیے ہم کھڑے ہوئے بے ہیں۔ شک۔ اس کے بعد وہی ثنا پڑھی جاتی ہے، سبحانہ پڑھا جاتا ہے، جو کہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، 5 وقت بس نماز۔ ہاں ایک لفظ زیادہ ہے وجل ثناؤ کا، ہاں، اگر وہ نہ بھی پڑھیں گے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی درود شریف جو پڑھتے ہیں تو وہی پڑھ دیں جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، سب سے افضل تو وہی ہے جو بس۔ نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو دعا ہے، اگر وہ دعا یاد نہیں ہے تو اس کی جگہ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات یہ پڑھ لیں، یہ بھی یاد نہیں ہے، مختصر ہے، یہ تو 4 الفاظ ہیں بس۔ بس۔ ماشاءاللہ۔ سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ وہاں قرات کی نیت سے نہیں، اس لیے کہ وہ قرات کا محل نہیں ہے، نماز نہیں ہے، بے شک۔ وہ دعا ہے ایک۔ جی، تو وہاں جو ہے سورہ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن تلاوت کی نیت سے نہیں بلکہ دعا کی نیت سے پڑھ لیں۔ دعائے معصورہ کا بھی حکم آتا ہے، ہاں، وہی پڑھ سکتے ہیں وہ اگر پڑھ سکتے ہیں، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا جی، جی، حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جی، لیکن ہماری عوام کو تو بہانا چاہیے، جی، بے شک۔ موزے گندے ہو جائیں گے بغیر جوتوں کے کھڑے ہوں گے تو، جی، جی، قبر میں مٹی دینے جائیں گے تو موزے گندے ہو جائیں گے، جسم گندا ہو جائے گا، ہاتھوں سے مٹی لگ جائے گی، یہ صرف جہالت ہے۔ جی،
تو ہماری عوام میں جو یہ ہے کہ کسی کا انتقال ہوتا ہے تو بریانی کھانے چلے جاتے ہیں، وہ غلط ہے۔ بلکہ نماز جنازہ کے لیے جب جا رہے ہیں، کسی کے دفن میں جا رہے ہیں، تو میت کو کاندھا بھی دیں اور نماز جنازہ بھی ادا کریں اور قبر پر مٹی بھی ڈالیں، کہ یہ حق ہے مردے کا۔ جی جی، نہیں تو جانے کا کیا فائدہ؟ نہ جانے کا کیا فائدہ ہے، پھر حق تلفی بھی ہے اس کی بے شک جانے کے بعد، تو یہ صرف بہانہ تلاشتے ہیں۔ جی، جزاک اللہ خیرا، ماشاء اللہ حضرت نے بہت اچھے سے اس کی وضاحت فرمائی۔ خلاصہ یہ کیا کہ بھئی اگر جو لوگ نماز جنازہ یا کسی کے دفن میں جاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ سائٹ میں کھڑے نہ ہوں، بلکہ نماز جنازہ ادا کریں، وضو کر کے جو یاد ہے دعا کی شکل میں اس کو پڑھیں، نیت یاد نہیں تو دل میں ارادہ کر لیں کہ بھئی ہم نماز جنازہ اپنی مومن بھائی کی ادا کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد بہت آسان طریقہ حضرت نے بیان فرمایا، وہی سبحانک اللہم جو نماز میں پڑھتے ہیں 5 وقت۔ اس کے بعد جو ہے درود شریف ہر کسی کو یاد ہوتی ہے، جون سی بہتر ہو یاد ہو وہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک دعا ہے جو دعا پڑھی جاتی ہے، اللہم اغفر لی حینا و میتینا، یہ بھی اگر یاد نہیں ہے تو آپ دعائے معصورہ پڑھ سکتے ہیں، بہت آسان طریقہ ہے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ ہم اگر دفن میں جا رہے ہیں تو سائٹ میں نہ کھڑے ہو کر بلکہ نماز جنازہ میں وضو کر کے شریک ہوں اور اپنے مومن بھائی کا حق ادا کریں، کیونکہ یہ جو مومن بھائی ہمارا دنیا سے جا رہا ہے یہ اس کا حق ہے ہمارے اوپر، کاندھا دینا، نماز جنازہ ادا کرنا، مٹی دینا، یہ حق ہے۔ تو اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو اس کی حق تلفی ہوگی، آپ کا دفن میں جانا کوئی فائدہ نہیں دے گا مرنے والے کو نہ آپ کو۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ اتنی لمبے سفر کر کے آتے ہیں، بعض حضرت بہت بہت دور سے آتے ہیں اور آنے کے بعد نہ نماز جنازہ پڑھتے، نہ مٹی دیتے، نہ کاندھا دیتے، بس ایسے ہی آئے اور چلے گئے، تو ان کا اتنی دور سے آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جو معاملات ہیں نماز جنازہ پڑھیں اور کاندھا دیں، مٹی دیں، تبھی آپ کا دفن میں جانے کا فائدہ ہوگا، نہ کہ سائٹ میں کھڑے ہونے سے آپ کو کوئی فائدہ حاصل ہوگا اور نہ ہی مرنے والوں کو کوئی فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ تعالی ہم کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حق بولنے کی، حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔